السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے امیر حیدر ہیں لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب، آپ مریم نواز کی زیر نگرانی پنجاب کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ امیر حیدر صاحب، کسی بھی فرد، قوم، قبیلے کے مستقبل کا تعلق ان کی اجتماعی کارکردگی کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا تعین کرنے میں اس کی لیڈرشپ کا کردار ہوتا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے ملکی اور پنجاب کی، ظاہر ہے کوئی ملک سے باہر تو نہیں ہے پنجاب، کوئی بھی ہو، صرف مریم نہیں، اس کے لیے آپ کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے صبر، ضبط، تحمل، ویژن، محنت، دیانت، میرٹ اور اچیویبل ٹارگٹس۔ دا بھائی شاہ بڑھ کے یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ٹائیگر بنا دیں گے۔ ان کے بزرگ کہاں کرتے تھے نا کہ پاکستان کو ٹائیگر، وہ پاکستان بلی بھی نہیں نکلیا۔ سو ٹائیگر شائیگر نہیں، اچیویبل ٹارگٹس۔ اور میں نے کہا پہلے صبر، ضبط، تحمل۔ پاکستان جہاں پہنچا ہوا ہے یہ اب معجزوں سے آگے کا کام ہے۔ کوئی چیز جسے کہتے ہیں نا ہم قوم کیسی ہیں، ایسے ہی ہمارے لیڈر ہیں، یا جیسے ہمارے لیڈر ہیں ویسے ہی ہم قوم ہیں۔ کیسے لوگ ہیں ہم ہیں شارٹ کٹ کے شوقین، چاہے دانت بار آ جائیں۔ یہ جو ٹریفک کے نام پہ جو بےہودگی، بدکاری، بدتمیزی سڑکوں پہ آپ دیکھتے ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے اندر ڈسپلن کی کمی ہے، ہم شارٹ کٹ۔ یہ جب بندہ ون وے وائلیٹ کرتا ہے، اپنی لین سے نکلتا ہے، یوں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اس نے کو توپ نہیں چلانی ہوتی، طبیعت، مزاج ایسا بن گیا ہے۔ سو اگر پنجاب، پاکستان نے کہیں پہنچنا ہے تو من حیث القوم سب سے پہلے ہمیں پیشنس، شارٹ کٹ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور کریٹو گورننس۔ پاکستان ماں پنجاب، یہ گڈ گورننس کا کیس نہیں رہ گیا۔ گڈ گورننس یعنی اچھی حکمرانی یا جہاں بانی وہاں ہوتی ہے جہاں چیزیں نارمل ہوں، جہاں یہ حال ہو جو اس وقت پاکستان کا ہے ہر اعتبار سے، اقتصادی دیوالیہ، اخلاقی دیوالیہ، روحانی دیوالیہ، معاشرتی دیوالیہ، یہ سارا۔ سو اس میں کسی معجزے کی توقع نہ کریں۔ آئے بے شر لاکھ، آبویسلی، مطلب پہلی خاتون ہے پنجاب کی تاریخ میں، حالانکہ مغلانی بیگم، یہ کچھ ان پڑھ لوگ ہیں، مغلانی بیگم بھی رہ چکی ہے، خیر اس کو آپ چھوڑیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آئے بے شر لاکھ 51% پاپولیشن، ایک خاتون کا سب سے بڑے صوبے کی حکمران ہونا، اٹ از گڈ، لیکن اچھی پرفارمنس سے بھی آپ کوئی انقلابی تبدیلیوں کی توقع نہ کریں، اور دعا کریں کہ سب کچھ سٹیبل چلتا رہے۔ آپ نے جو کام مثلاً مجھے دیا ہے اس کے لیے مجھے وقت بھی پورا دیں۔ پورا پاکستان، یہاں کے دانشور، یہاں کے انٹلیکچوئلز، یہاں کے اپنے سیاستدان سارے کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 1.5 سال چلے گی، وہ کہہ رہا ہے 2 سال چلے گی۔ تو مجھ سے اگر آپ نے پورا رزلٹ لینا ہے تو آپ مجھے پورا وقت بھی دیں، وہ بھی ملتا دکھائی نہیں دے رہا۔ سو اس کا میں آپ کو کوئی ڈیفینیٹ جواب نہیں دے سکتا۔ میرے پاس اللہ نے مجھے وہ ویژن نہیں دیا، اور میں کوئی جادوگر یا نجومی نہیں۔ سو میں نے ایک صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اس سے آپ خود اخذ کر سکتے ہیں کہ مستقبل کیا ہوگا۔ مستقبل کا لفظ استعمال نہ کریں۔ ملک زندہ رہتے ہیں، قومیں زندہ رہتی ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، مستقبل بڑا لمبا کام ہے۔ آپ مستقبل قریب کی بات کریں، میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ مستقبل کس نے دیکھا؟ کل کس نے دیکھی؟
آمنہ علی ہیں کراچی سے، وہ کہتی ہیں مریم نواز نے آج اپنی تقریر میں کہا ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے انتقام کا کوئی جذبہ نہیں، جبکہ نون لیگ کی سیاست ہمیشہ انتقام پہ مبنی رہی ہے، اس میں آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ آمنہ بیٹا، اس میں ایک بات ہے بنیادی کہ چنگیز اور ہلاکو ظاہر ہے، آپ جانتے ہو گے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا اپنے وقت کا نیو یارک سے بھی بڑا تھا بغداد، انہوں نے اس کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ لیکن وہ جو اقبال نے کہا ہے نا، پتہ نہیں کہاں سے مل گئے وہ صنم خانوں سے کعبے کو کہ محافظ مل گئے، کوئی اس طرح کا مصرع مجھے یاد نہیں آ رہا۔ تو یہ اگر منتقم مزاجی یہ وہ والا کام ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اولاد اکبر دا گریٹ بہت بڑا، اکبر اعظم کہتے ہیں اس کو، مغل اعظم کہتے ہیں اس کو، وہ بالکل ہی ایک سیکولر سا آدمی تھا۔ اس کی اولاد میں اورنگزیب عالمگیر وہ بہت ہی زیادہ انتہا پسندی کی حد تک ایک ریلیجس آدمی تھا۔ جہانگیر ایک نیوٹرل آدمی تھا۔ سو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ جو آپ انتقام کی آپ نے بات کی ہے، تو یہ نون لیگ کا کے اوائل جو پہلے چند سال تھے جس میں انہوں نے منتقم مزاجی وغیرہ کا کیا، اس کے بعد تو ان کا ریکارڈ کوئی ایسا برا نہیں ہے۔ نیکسٹ ہیں جی عاصم خٹک کوہاٹ سے، وہ کہتے ہیں جی پنجاب میں نون لیگ کی حکومت بن گئی ہے، پہلے ہی اجلاس میں آج اپوزیشن جماعت نے واک آؤٹ کیا، ہماری جمہوریت عدم برداشت کا شکار کیوں، ہمارے ملک میں اپوزیشن کا کردار کس طرح کا ہونا چاہیے، رہنمائی۔ دیکھیں تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ آپ نے کہا نا اپوزیشن کا کردار، تو جو حکومت ہے اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، یہ تالی وہی جو میں نے عرض کیا نا، دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پہلے اجلاس میں اپوزیشن جماعت نے، تو یہ اٹ از اے پارٹ آف دس سو کالڈ ڈیموکریسی، مجبوری ہے میری، میں اس کو ڈیموکریسی کہہ رہا ہوں۔ میں تو پاکستان میں ڈیموکریسی کے وجود کا قائل ہی نہیں ہوں، ہے ہی نہیں ہے، نہ کبھی تھی نہ ہے، اور نہ مجھے دور دور تک ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ چند مخصوص خاندان ایک بریک اپ آئے ہیں، اب سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ پاکستان کی اسمبلیوں میں بھاری ترین تعداد کے لوگوں کی ہوتی ہے۔ میں اگر آپ مجھے یاد کرائیں تو میں اگلی بار یہ سارا بریک اپ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ تو باقی جمہوریت، یہ تو جمہوریت نہیں ہے، لیکن جہاں جمہوریتیں مچیور ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، متوازن ہوتی ہیں، وہاں بھی یہ واک آؤٹ شاک آؤٹ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور عدم برداشت کا تو اس کے بغیر تو اب گزارا نہیں ہے۔ اور یہ جو میں نے پچھلے سوال کے جواب میں بھی کہا ہے کہ جب یہ لوگ نئے نئے سیاست میں اقتدار میں آئے تو اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہوتا کیا ہے، تب یہ منتقم مزاجیاں کرتے رہے۔ سلمان تاثیر اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ ان کے ساتھ یا اور اپنے مخالفین کے ساتھ یہ کرتے رہے، لیکن بعد میں میرا خیال ہے شہباز شریف اور نواز شریف وغیرہ نے ٹالرنس کا کوئی ایسا ان کا کوئی نہیں ہے، کوئی کیریئر عدم برداشت والا۔ باقی تالی دونوں ہاتھوں سے بجے تو تالی ہے، ورنہ نہیں۔